اس نے اپنی پوری فیملی کی روحوں کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دیا۔ تو دوستو یہ کہانی ہے ایک غریب عورت جس کا نام ریٹا تھا، جو کہ بہت زیادہ غریب تھی۔ اس کا شوہر جان محنت مزدوری کرتا تھا، ان کے 2 بچے تھے، لڑکی کا نام روزی اور بیٹے کا نام پیٹر تھا۔ ایک دن ریٹا کا شوہر سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کچھ لوگ اسے ہاسپٹل لے گئے۔ اس کا شوہر کچھ مہینوں کے لیے چل نہیں پائے گا کیونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور اس کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے 3 مہینوں تک آرام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ گھر پر کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ریٹا اپنی غربت کی وجہ سے خدا سے بھی دور ہو گئی اور بے حد پریشان رہنا شروع ہو گئی کہ آخر وہ کیا کرے۔ اس کے بچے ابھی زیادہ بڑے نہ تھے، لڑکی 10 سال کی اور لڑکا 8 سال کا تھا۔ ریٹا نے اپنی ماں سے بات کی اور اپنے بچوں کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا۔ اس کی ماں نے دونوں بچوں کو اسکول ڈال دیا۔ اس کے ماں باپ دونوں ہی جاب کرتے تھے اور ریٹا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ریٹا اور جان کی لو میرج تھی۔ جان کے ماں باپ نہ تھے، ایک بھائی تھا، وہ بھی جان سے کوئی رابطہ نہ رکھتا تھا۔ خیر، ریٹا ایک بہت ہی لاچار عورت تھی۔ اس کی ایک دوست تھی جو کہ کالا جادو کرتی تھی اور اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے ریٹا کو کال کی اور ریٹا کے حالاتوں کے بارے میں پوچھا۔ تو ریٹا نے بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے شوہر کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تو اس کی دوست نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم میرے گھر آ جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں۔ اس کی دوست کا نام لیلی تھا۔ ایک حادثے میں اس کے بیٹے اور شوہر کی موت ہو چکی تھی۔ ریٹا سیدھی لیلی کے گھر چلی گئی۔ لیلی نے اس سے کہا کہ کیا تم امیر بننا چاہتی ہو؟ تمہارے پاس ہر چیز ہوگی، پیسے ہوں گے۔ ریٹا نے کہا وہ کیسے؟ مجھے کوئی کام کرنا پڑے گا۔ لیلی نے کہا نہیں، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس شیطان کو ماننا پڑے گا اور اس کے آگے سجدہ کرنا پڑے گا، وہ تمہیں ہر چیز دے گا اور تم امیر بن جاؤ گی۔ بس تمہیں خود کو شیطان کو سونپنا ہے اور اپنی پوری فیملی کی روحیں شیطان کو بیچنی ہے۔ ریٹا نے کہا وہ کیسے؟ لیلی نے ایک کمرے میں فرش پر ٹرائنگل جیسے کچھ نشان بنائے ہوئے تھے، ایک کھوپڑی اور ایک کٹورے میں خون بھرا اور چاروں طرف موم بتیاں جلا رکھی تھیں۔ اس نے ریٹا کو بیچ میں بٹھا دیا اور منہ میں منتر پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ خود بخود جل بجھ رہی تھیں، کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے ہلنے لگے اور شیطان وہاں پر آ گیا۔ ریٹا ڈر گئی اور لیلی بے ہوش ہو گئی۔ اس کا چہرہ بے حد خوفناک تھا اور بہت برا نظر آنے والا شیطان تھا۔ اس نے پہلے ریٹا کے ساتھ زنا کیا اور پھر اس کی روح اور اس کے شوہر اور بچوں کی روحیں خرید لیں اور کہا جاؤ، اب تم بہت امیر ہو جاؤ گی، بس مجھے پوجتی رہنا اور میرے سامنے سجدہ کرتی رہنا اور میرا ہر کہنا ماننا۔ اس نے اپنی ایک مورتی ریٹا کو دی اور ریٹا سے کہا کہ اسے اپنے گھر پر رکھ لو اور میری پوجا کرنا۔ اس کے بعد لیلی ہوش میں آ گئی اور کہا شیطان نے تم سے جو کچھ کہا ہے تم بالکل ویسے ہی کرنا، اور ہاں، شیطان کو ناراض نہ کرنا۔ ریٹا جیسے ہی اپنے گھر چلی گئی، لیلی نے اپنی گردن پر چاقو رکھا اور بڑی بے دردی سے اپنی گردن کاٹ لی اور تڑپ تڑپ کر مر گئی، کیونکہ اس نے اپنی روح بھی اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کی روح شیطان کو بیچ دی تھی۔ شیطان نے ان دونوں کو مار دیا اور آخرکار آج لیلی نے بھی شیطان کے لیے خود کو مار دیا۔ شیطان انسانوں کو سب کچھ دے سکتا ہے مگر بدلے میں بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ریٹا اپنے گھر آ گئی اور اس نے مورتی اپنے گھر پر رکھی۔ پھر اسی دن سے اس کے گھر میں عجیب سی حرکات ہونی شروع ہو گئی۔ ایک کالا سا سایہ اس کے گھر میں سرے عام گھومنے لگا۔ گھر سے عجیب سی جانوروں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کا شوہر بہت زیادہ بیمار ہو گیا
اور بیڈ پر پڑے کا پڑا رہ گیا۔ نہ اسے چلا جاتا تھا، نہ بولا جاتا تھا، نہ بات کر سکتا تھا۔ وہ کوما میں چلا گیا اور زندہ لاش کی طرح پڑا تھا۔ ریٹا کو ایک انجان آدمی آ کر بہت زیادہ پیسے ڈبے میں بند کر کے دے گیا۔ وہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ اس کی باقی زندگی آرام سے گزر سکتی تھی۔ اب ریٹا اپنے گھر کی ہر پرانی چیز نکال کر نئی چیزیں لیتی آ رہی تھی اور پیسوں کو عیش و عشرت میں اڑانے لگی۔ ہر روز شیطان کی مورتی کی پوجا کرتی اور اسے سجدہ کرتی تھی اور بہت زیادہ امیر ہوتی گئی۔ ریٹا جو بھی کام کرتی اسے کامیابی ہی ملتی جا رہی تھی۔ وہ کلبز جاتی، جوا کھیلتی اور لاکھوں روپے جیت کر لاتی تھی۔ اس کے پاس اب کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس کی بیٹی 18 سال کی ہو گئی اور بیٹا 16 سال کا ہو گیا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ اچھی تھی، خدا پر ایمان رکھتی تھی اور ہر روز دعا کرتی اور چرچ بھی جاتی تھی۔ یہ سب چیزیں اس کی نانی اور نانو نے ان کو سکھائی تھیں۔ اس کی نانی نے ان دونوں کو بہت اچھی تعلیم دی۔ ایک دن روزی کو اس کی ماں کا فون آیا کہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کی نانی، نانو اور دونوں بہن بھائی گئے۔ اس کے شوہر کی موت ایسی تھی کہ دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ لگتا تھا کسی جادو سے یا کسی شیطانی چیز نے اسے مارا ہوا ہے۔ سب اسے دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ خیر، اسے دفن کیا۔ ریٹا بھی کچھ عجیب سی حرکات کر رہی تھی، جیسے اس میں کوئی شیطانی چیز ہو۔ اس کی نانی اور نانو چلے گئے اور کہا کہ اب تم دونوں اپنی ماں کے ساتھ رہو، اسے تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ اب گھر سے عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ ایک کالا سایہ گھر میں گھومتا پھرتا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی ماں کی شکل بے حد بدصورت ہو رہی تھی۔ اس شیطان نے ریٹا کے شوہر کو مار دیا۔ اب ریٹا کی باری تھی۔ ریٹا اپنے بچوں سے کہتی کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مر جاؤ گے۔ ان دونوں نے اپنی ماں کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ وہ سمجھتے تھے شاید وہ اکیلی رہتی ہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ ایک رات روزی پانی پینے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کچا گوشت کھا رہی تھی۔ روزی ڈر گئی اور اپنے بھائی کو آواز دی۔ دونوں اپنی ماں کے پاس آئے اور اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ ان دونوں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اپنی ماں کو کمرے کے اندر لے گئے۔ ریٹا ان دونوں پر حملہ کرنے لگی۔ ان دونوں نے اسے ایک کرسی کے ساتھ باندھ دیا اور خود کمرے سے باہر نکل گئے اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ ریٹا زور زور سے ہنسنے لگی اور نہ جانے کس زبان میں منتر پڑھنے لگی اور اس کی شکل بالکل کسی چڑیل جیسی بن گئی۔ ریٹا پوری رات اس کمرے میں رہی۔ جب صبح ہوئی تو اس کے بچوں نے دروازہ کھولا تو ان دونوں نے دیکھا کہ اس کی ماں پنکھے سے لٹک رہی تھی۔ اس نے خودکشی کر لی۔ شیطان نے ان دونوں کی روحیں نکال لی۔ اب صرف اس کے بچوں کی باقی تھیں۔ اب پیٹر بھی ڈرنے لگا اور عجیب سی حرکتیں کرنے لگا۔ روزی کے گلے میں کراس تھی۔ اس نے نکال کر اپنے بھائی کے گلے میں ڈال دی اور پاس والے چرچ سے فادر کو لے آئی۔ فادر ہولی واٹر اور کراس لایا۔ فادر نے پورے گھر پر ہولی واٹر چھڑکا۔ شیطان وہاں پر خود آ گیا اور فادر سے کہنے لگا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مر جاؤ گے۔ شیطان نے فادر پر حملہ کیا اور فادر بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ اور اسی وقت گوڈ کی طرف سے وہاں پر ایک اینجل آ گیا۔ اس شیطان اور اینجل کی بہت لڑائی ہوئی۔ دونوں میں بہت سخت مقابلہ ہوا، مگر اینجل جیت گیا۔ اس نے شیطان کو مار دیا اور روزی اور پیٹر کی روحوں کو شیطان سے آزاد کروا دیا اور فادر کی بھی مدد کی اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ فادر نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی واپس لوٹ کر اس گھر میں مت آنا۔ وہ دونوں اسی وقت وہاں سے چلے گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ساری دولت اور سارا کچھ وہیں چھوڑ گئے جو شیطان نے ان کی ماں کو دیا تھا، اور اپنی نانی اور نانو کے پاس چلے گئے۔ ریٹا کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا
और उसने शैतान को अपना सब कुछ मान लिया, यहाँ तक कि अपनी रूहों को भी उसने बेच दिया। कहते हैं रीटा और उसके शोहर की बदरूहें आज तक उस घर में हैं। उस घर से बहुत अजीब सी आवाज़ें आती हैं। लोग उस घर से डरते हैं और उस घर की तरफ डरते हुए देखते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, हमेशा खुदा पर ईमान रखना चाहिए। जो भी मांगो सिर्फ उसी से मांगो। शैतान बदले में इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है, मगर खुदा देकर कभी भी वापस नहीं लेता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की रीटा की कहानी। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, ताकि मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखूं और आप सबको सुनाऊं।